بالخصوص جس طرح سے یہ بات واضح سارے لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے خود دیکھا کہ ایک جنازہ 24 سال کے بعد قبر سے باسلامت نکالا جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور دوسرا جنازہ 6 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، وہ بھی قبرستان کے شک ہونے کی وجہ سے، پھٹ جانے کی وجہ سے، جی تو سبحان اللہ، یہ ایک تو شوہر ہیں، دوسری ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اور پھر سبحان اللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عالم دین بھی تھے لوگوں، اسی لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کبھی علماء کی شان میں گستاخیاں نہ کیا، چاہے وہ ادنا سا عالم ہو لیکن عالم عالم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں۔ انہاں نام مولوی ابراہیم صاحب حضرت معافی کرنا، اچھا، بالخصوص حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدظ اللہ العلی و نورانی، اللہ رب العزت ان کی تربت پاک پر کروڑوں رحمتیں نازل آمین۔ اور خود سوچئے کہ اگر لوہا اگر زمین میں گاڑ دیا جائے تو وہ بھی 4-5 سال کے بعد نکالیں گے تو وہ بھی نہیں ملے گا، لیکن واہ شان کریمی میرے پروردگار، تیری شان کریمی پہ صدقے اور قربان کہ کتنے سال کے بعد، 24 سال کے بعد قبر سے جنازہ نکلے اور با سلامت نکلے، اور کفن میں بھی سبحان اللہ، کفن بھی برقرار اور سلامت، اللہ داغ دار تک نہیں ہے۔ اسی لیے تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ مرنے والے تو مر جاتے ہیں لیکن ان کے اعمال دنیا میں جو اس نے کمایا ہے نا وہ قبر میں کام آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نیک عمل کرنے والا نیکوکار لوگ جب دنیا سے جائیں گے، جانے کے بعد یہاں تک کہ قبر کے اندر ان کے کفن تک میلے نہیں ہوا کرتے، سبحان اللہ، ان کے کفن کو کبھی داغ بھی نہیں لگتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تکون اجساد الانبیاء فینبی اللہ یرزق من یشاء، سبحان اللہ، کہ انبیاء